الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جب تم حج کے سارے مناسک پورے کر چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یاد کرو۔ اور ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور انہی میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کے سامنے پچھلی دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ حج سب سے افضل عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں 20 بار شمولیت سے ایک مقبول حج زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ اور مزدلفہ میں حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سارے عمل کے دوران سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو یہ شک کرے کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں۔ حاجی جب تک گھر نہیں پہنچتا اس وقت تک جس کے لیے دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، اور طواف کے دوران جس کی مغفرت کا خیال کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ جس اونٹ پر بیٹھ کر 7 بار حج کیا جائے اس اونٹ کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں پھرنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے، اور 40 پشتوں تک اس میں برکت ہوتی ہے۔ بقول امام حضرت حسن بصری، ایک تندور والے نے تندور کی آگ بھڑکانے کے لیے ہڈیاں اس میں ڈالیں تو وہ اچھل کر باہر آ گئیں، پھر ڈالیں پھر باہر آ گئیں اور اس کے سینے سے لپٹ گئیں، اور آواز آئی کہ یہ ہڈیاں اس اونٹ کی ہیں جس پر بیٹھ کر 10 بار حج کیا گیا ہے، ان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ حج اتنا افضل عمل کیوں ہے؟ یہ اتنی عظمت والا عمل کیوں ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب یوم عرفہ ہوتا ہے تو اس وقت سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق عرفات کے میدان میں جمع ہوتی ہے۔ اس دن اپنے سارے تفاخر، غرور، تکبر، تعلقات، خوشیاں، عیش و عشرت، آرام، سہولیات، یعنی سب چیزیں چھوڑ کر نہایت عاجزی سے مردے کے لباس میں، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، ایک ہی لباس میں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور عبدیت اور ربوبیت کا بے مثال مظاہرہ ہوتا ہے۔ ساری مخلوق جب اپنے خالق کے سامنے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس وقت ساری مخلوق اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، سب تعریفوں کے لائق تیری ہی ذات ہے، ساری نعمتوں کا تو ہی مالک ہے، سب کا تو ہی مالک ہے، سب کا تو ہی بادشاہ ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہاں یہ اظہار ہوتا ہے کہ سب کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی رب ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے جو سب اس کے رحم و کرم کی امیدوار ہے۔ اس وقت شیطان سب سے زیادہ شرمندہ، شکست خوردہ اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ مالک الملک اپنی مخلوق کو اس طرح دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میری مخلوق کس طرح اپنے سارے تفاخر، غرور، تکبر چھوڑ کر، تعلقات اور خوشیاں چھوڑ کر میلے کچیلے میری بارگاہ کے سوالی ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی اتنی بارش ہوتی ہے، اور اس طرح لگاتار بارش کا نزول ہوتا ہے کہ کوئی میل کچیل انسان کے وجود میں کسی جگہ بھی باقی نہیں رہتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور مہربانی ہے۔ پھر جب لوگ وہاں سے لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مورد ٹھہر چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت پر
اس موقع پر اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت حاصل کر لی ہے، بہت بڑی خوشنودی حاصل کر لی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو پھر گمراہ کر دے اور تم فارغ ہوتے ہی اپنے آباء و اجداد کے ذکر اور کہانیاں شروع کر دو جو تکبر اور غرور کی نشانیاں ہیں، اور یوں تم اس دولت سے محروم ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب فارغ ہو کر منع میں آتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اس طرح کثرت سے کرو کہ جس طرح عرب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا اس طرح تھا کہ عرب جب حج سے فارغ ہو کر منع میں لوٹتے تو وہاں چونکہ فارغ ہوتے تھے اس لیے اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں، ان کی بہادریاں اور ان کی اچھائیاں بیان کرتے تھے، اور وہ یہ بات بھول جاتے تھے کہ اگر ان کے آباء و اجداد نیک تھے، اچھے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے۔ تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے عطا فرمایا، جس نے اچھا بنایا، جس نے نیک بنایا، جس نے بہادر بنایا، یہ سب طاقتیں تو اس نے دینے والے کی ہیں جس نے بنایا ہے۔ اس طرح وہ پھر غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور آباء و اجداد کا ذکر مت کرو، بلکہ اس ذکر سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ یہاں ہدایت فرما رہا ہے کہ لوگو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اب اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم جاری رہے، اور پھر تم ہمیشہ دعا میں رہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو دعا کا موقع ملتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کرو، اور دعا ایسی کرو جو تمہاری بہتری کے لیے ہو، ایسی دعا نہ کرو جس طرح یہ جاہل عرب کرتے ہیں۔ یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما، اور یہ دعا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، ان کا خیال ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے۔ اور یہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، یہ بد نصیب ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں تو صرف مختصر سا وقت، تھوڑا سا وقت ہے جو گزر جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے گی، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عقل مند تو وہ ہیں، خوش نصیب تو وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے نیک اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، جو حج کیا ہے، جو عبادت کی ہے، اس کا صلہ حاصل کرنے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگیاں وہ ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مختصر تھی۔ اگر انسان اپنی گزشتہ زندگی کی طرف ایک نظر کرے تو کئی سال کی زندگی چند لمحوں کی زندگی معلوم ہوتی ہے، اور آنے والی زندگی خواہ تھوڑی سی ایک سال کی بھی باقی رہ جائے تو بھی یہ بہت بڑی مدت معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب شیطان اور نفس کی وجہ سے دھوکہ ہوتا ہے، اور انسان بیوقوفی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ مختصر زندگی کے لیے تو سارا ساز و سامان کرتا ہے، ساری کوششوں میں لگا رہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے متعلق اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے گھر سے یہاں آیا اور یہاں اس نے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر اس کو یہاں کوئی تکلیف بھی ہو، پانی نہ ملے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے، اس کے دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچوں گا تو سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر وہ تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے اور تھوڑی دیر کی تکلیف کا تو اسے زیادہ خیال ہو جائے، اور اپنے گھر میں جہاں اس نے زیادہ دیر رہنا ہے وہاں کے متعلق اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، کوئی خیال ہی نہ ہو، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اس طرح یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کا سفر بہت عارضی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہی آخرت کی زندگی کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی گزاری جائے گی اسی طرح آخرت کی زندگی ملے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو تم یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان مومن کی یہ زندگی ہے کہ اس کی زندگی شان سے گزرے اور موت ایمان پر ہو۔ اس لیے دونوں جہانوں کی زندگیاں بہتر ہونی چاہیے، اور دونوں جہانوں کی بہترین زندگیاں گزارنے کے لیے
جو عمل ہے اس کے لیے صرف ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا غلام ہوں اور تیرا نوکر ہوں۔ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں، اس دن سے وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے، تب ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ انسان اسی طرح ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ہڈی گوشت پوست کے ہوتے ہیں، مگر اس کی حیثیت میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی 1 کنال زمین ہے اور اس میں وہ ایک لکیر کھینچ دیتا ہے کہ یہ 10 مرلے زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہوں، مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، جس دن سے وہ وعدہ کرتا ہے وہ جگہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تحت الثری سے عرش معلیٰ تک مقدس جگہ یعنی مسجد بن جاتی ہے۔ نہ وہاں کوئی جوتے لے جا سکتا ہے، نہ ننگے سر جا سکتا ہے، نہ کوئی تھوک سکتا ہے، حالانکہ اسی طرح کے مٹی اور پتھر وہاں ہوتے ہیں جس طرح دوسری زمین پر ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لگ جانے کے باعث اس کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح صدق کے دل سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا غلام ہوں، تو اسی وقت سے وہ ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ جو کچھ انسان کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا تو یہی دنیا اس کے لیے دین بن جائے گی۔ دین اور دنیا میں فرق صرف خیال ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جو نفس کے لیے کیا جائے وہ دنیا ہے، اور وہ حساب کا ذریعہ اور مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ماں باپ کی خدمت انسان کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے اور واجن کرتا ہے، شرم سے کرتا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کی خدمت اس خیال سے کرے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی خدمت کروں، اگر میں خدمت کروں گا تو میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، تو والدین کی خدمت عبادت بن جائے گی۔ دنیا کا ہر انسان دن رات مصیبتیں اٹھاتا ہے، مشکلیں اٹھاتا ہے، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، حالانکہ یہ سب دنیا داری ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اولاد کی خدمت اس خیال سے کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو میرے سپرد کیا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بہتر مخلوق بنی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، پھر اولاد کی خدمت، ان کے لیے دن رات جاگنا، مصیبتیں، تکلیفیں، دنیا داری کے کام سب کے سب اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں۔ ہر انسان ضرورتاً کھاتا پیتا ہے، قیامت کے دن ایک ایک نوالے کا اور ایک ایک گھونٹ کا حساب ہوگا۔ لیکن اگر اس خیال سے کھائے اور اس خیال سے پیے کہ میں زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کروں گا، تو پھر اس کا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہے۔ گویا اس دنیا کی زندگی کو عبادت بنانے، آخرت کی زندگی کے لیے بہترین ذریعہ بنانے اور آخرت کی بہترین زندگی حاصل کرنے کے لیے اس خیال کی ضرورت ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ہاتھ ہلائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، زبان ہلائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور پاؤں ہلائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ باخدا رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ تم دنیا والوں سے، شیطان سے، نفس سے، ہر مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس میں، اور جو شخص غافل ہوتا ہے اس میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے، جس کی بدولت کائنات اور کائنات کی جتنی موجودات ہیں وہ اس کی تابع فرمان اور اس کے سامنے سر نگوں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک بجلی کی تار پڑی ہوئی ہے تو اسے 1000 بار ٹھوکر مارو، اسے کاٹو، اس سے بکریاں باندھو، اس سے لکڑیاں باندھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر اسی تار کو پکڑ کر پاور ہاؤس سے جوڑ دیا جائے تو آنن فانن اس میں بجلی شروع ہو جائے گی۔ ہاتھی کو بھی اس کے نزدیک لے جاؤ گے تو وہ بھی فنا ہو جائے گا، بلب لگاؤ روشن ہو جائے گا۔ اس طرح جس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ورود اس طرح شروع ہو جاتا ہے اور وہ ساری کائنات پر حاوی، غالب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہونے کا نسخہ ہے، لیکن اس پر کون عمل کر سکتا ہے اور کیسے یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ کسے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ عمل کرنا بہت ہی کار ثواب ہے؟ اور کون دنیا کی محبت سے چھوٹ سکتا ہے اور آخرت کی محبت میں مستغرق ہو سکتا ہے؟ صرف وہی جسے دنیا کی حقیقت معلوم ہو اور آخرت کی قیمت معلوم ہو۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی قیمت
اس شخص کو معلوم ہوتی ہے جس کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، جس کے دل و دماغ شیطان اور نفس کی وجہ سے اور گناہوں اور دنیاوی خواہشات محبتوں کی وجہ سے سیاہ ہوتے ہیں۔ اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں جان سکتا کہ کون سا راستہ صحیح اور کون سا راستہ غلط ہے، اور دل و دماغ کس طرح روشن ہو سکتے ہیں۔ جو راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نور سے روشن ہو سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی غرض کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کر لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت اور ایسا تعلق قائم کرتے ہیں کہ اس تعلق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے تو ان سینوں میں نور نبوت داخل ہوتا ہے، جس سے سینے روشن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی مثال واقعہ کربلا ہے۔ کربلا میں دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ جماعت تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، اپنے آرام کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زندگیاں بھی قربان کر دیں، صرف اس غرض کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ ورنہ 72 آدمیوں کا قافلہ کئی ہزار آدمیوں کے مقابلے میں کوئی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ نہ ان کو فتح کی امید ہو سکتی تھی، نہ انہیں ملک گیری کی امید ہو سکتی تھی، اور نہ بادشاہت کی امید ہو سکتی تھی، سوائے موت کی امید کے انہیں کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ 72 آدمیوں کے مقابلے میں 10,000 آدمیوں کے مقابلے کا نتیجہ صرف موت ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ جماعت ایسی تھی جو موت ہی چاہتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت ہی زندگی سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ موت نہیں، یہ زندگی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو جائیں گے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ موت تو ضرور آنا ہے۔ آج ہی وقت ہے کہ اس دولت کو ہم لوٹ لیں، جو دولت ہمیں دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کرے گی اور اس خدا کے سامنے شرمندگی سے بچائے گی۔ آج وہ وقت ہے جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اس کا ثبوت پیش کریں، اور وہ ثبوت آج ہم اپنی زندگی قربان کر کے ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان 72 آدمیوں میں سے ہر ایک اس بات کے لیے بےتاب تھا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ایمان، اپنے خلوص اور اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرے۔ اس کے مقابلے میں دوسری جماعت وہ تھی جس نے حکومت کے لیے، آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے احکام بلا دیے۔ وہ بھول گئے کہ وہ کس کے امتی ہیں، وہ بھول گئے انہیں کس کو منہ دکھانا ہے، وہ بھول گئے کہ مرتے وقت قبر میں وہ کس کے سامنے پیش ہوں گے، وہ بھول گئے کہ ان کے ایمان کی کون گواہی دے گا، وہ بھول گئے کہ اس شاف محشر کے کیا فرمان ہے، وہ یہ بھول گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ یہ بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میرے باغ کے دو پھول ہیں۔ وہ یہ فرمان بھول گئے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین کو خفا کیا اس نے مجھ کو خفا کیا، اور جس نے مجھ کو خفا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خفا کیا۔ جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ دنیا کی بادشاہی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی دلکشی، دنیا کے جاہ و جلال کی محبت ان پر اتنی چھائی ہوئی تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو بالکل بھول گئے، جس کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تربیت حاصل کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے مستفید ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے علم حاصل کیا تھا۔ اس کی نہ صرف بے ادبی کی، گستاخی کی، بلکہ اسے شہید کیا، اور نہایت ہی بے دردی اور ظلم سے شہید کیا۔ دونوں جماعتوں کو دیکھیں، ایک نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی خرید لی، وہ خوشنودی خرید لی جو دونوں جہانوں سے افضل ہے۔ اس طرح دونوں جہانوں میں وہ زندہ ہو گئے۔ ایک وہ جماعت ہے جس نے دونوں جہانوں کی لعنت خریدی، اس کے پاس نہ دنیا رہی، نہ بادشاہت رہی، نہ حکومت رہی، اور نہ دنیا کا عیش رہا، اور نہ کچھ اور رہا۔
وہ ختم ہوئے اور ختم ہو کر وہ کس منہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے، ہر انسان اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں جماعتوں کا فرق، ان دونوں جماعتوں کا امتیاز، ان دونوں جماعتوں کا جو حاصل ہے اس کی بنا نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔ جن لوگوں کو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، جن کے دل و دماغ روشن تھے، ان کے سامنے نہ خلافت کی کوئی قیمت تھی، نہ بادشاہت کی کوئی قیمت تھی، نہ اپنے عزیز و قارب کی کوئی قیمت تھی، نہ اپنی جان کی کوئی قیمت تھی، اور نہ مال و منال کی قیمت تھی۔ ان کے سامنے قیمت تھی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی قیمت تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جن کو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں تھی، ان کے دل و دماغ سیاہ تھے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، جو کچھ بھی نہیں، وہ اپنے نقصان کو اپنا نفع سمجھتے تھے، اور اس طرح گمراہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوئے۔ ثابت یہ ہوا کہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتی ہے، جو انسان کو دین پر قائم رکھتی ہے، جو انسان کو اس دنیا سے باایمان لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس لیے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے لیے بس ضروری ہے۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو پیسا فرمایا، وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ صرف اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم ہوگا، یا ہمیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ہم ان کے تمام دنیاوی رنج و علم کے لیے یہی دعا تجویز کرتے ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہے کہ سارے بیٹھو، دنیا و مافیا کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اس کثرت سے کرو کہ تمہاری وہ ساری سیاہی، زنگ، غبار اور آلودگی دور ہو جائے جو شیطان اور نفس کی وجہ سے اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے تمہارے اندر آ گئی ہے، اور تمہارے دل و دماغ سیاہ ہو گئے ہیں جو تم کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں سے اپنے سینے یاد الہی سے پاک کر کے لوٹو، اور نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے لوٹو، تاکہ زندگی کا یہ سفر سلامتی امان سے طے ہو، اور تم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرو، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔